ہمارے پاس دنیا کے سب سے بڑے سائنٹسٹ ہیں، ہمارے پاس دنیا کا سب سے بڑا علم کا سورس ہے، اور سورس کیوں نہ ہو، جہاں سے ہمارا دین آغاز ہوتا ہے، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بادشاہ کونین اپنا تعارف کیا کراتے؟ انا مدینۃ العلم والی بابوہا۔ حبشہ وہ علاقہ ہے جس نے ہمیشہ رسالت مآب سرور انبیاء کی مدد کی ہے، اور ان سارے اتنے بڑے بڑے ناموں میں سے ایک بہت بڑا نام ہے بی بی۔ میں نے بچپن میں ان کا نام سنا، تھوڑا بہت پڑھا کہ یہ بی بی آمنہ کی کنیز تھی، گفٹ کا نام جو سرکار عبداللہ نے خود دیا ہے۔ بڑی لمبی عمر اللہ نے ان کو عطا فرمائی، کم از کم 8 جنریشن انہوں نے رسول اللہ کے گھر کی دیکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین اور ان کے گھر سے محبت کا کوئی مجسم روپ ہو سکتا ہے نا، تو وہ بی عبد المطلب کے کسی بیٹے کے ساتھ سیکیورٹی اسکواڈ نہیں ہوتا تھا سوائے جناب عبداللہ۔ جناب ابو طالب کو بحیرہ راہب نے کیا کہا تھا؟ ہماری ساری کتابوں میں کہ اس کو نہ شام نہ لے جائیے گا، وہاں پہ یہودی ہیں اور وہ نقصان پہنچائیں گے۔ وہ اس بات پہ سرگرم ہو چکے تھے کہ آخری نبی تو بنی اسرائیل میں آنا تھا، یہ بنی اسماعیل میں کیسے آ رہا ہے؟ بی بی ام ایمن کی قربانی اس دن سے بھی شروع ہوتی ہے، پہلے تو تھی وہ کہا کرتی تھی مجھے آپ میں عبداللہ کی خوشبو آتی ہے، اور جب رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھاتی تھی نا، تو کبھی ہاتھ چومتی تھی، کبھی پیر چومتی تھی۔ جب لوگوں نے پوچھا نا کہ جس وقت بی بی آمنہ پردہ کر گئی تو آپ نے پھر کیا کیا؟ ان کے میں نے دیکھا کہ صحرا ہے، درندے بھی ہو سکتے ہیں، طوفان بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرے پاس عبداللہ کی امانت تھی۔ میں نے آسمان والے رب سے مدد مانگی کہ مجھے حوصلہ دے کہ میں یہ امانت ان کے گھر تک پہنچا سکوں۔ جناب رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت جب سرکار عبد المطلب کے پاس آتی ہے نا، تو بی بی وہ ہستی ہیں کہ جو ان کے گھر کے ساتھ پھر جڑ گئی ہیں۔ پہلی ہجرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ام ایمن کو بھیجا تھا کہ تم حبشہ کی ہو اور حبشہ کے بادشاہ کے پاس جاؤ، تو یہ وہ خاتون تھیں جس نے نجاشی کے دربار میں کہا تھا کہ میں تیرے قبیلے کی ہوں، اور یہ وہ گھر ہے جو بیٹیوں کو عزت دینے والا گھر ہے۔ ان کی بیٹیاں اور ان کے لوگ آئے ہیں، ان کو رسوا نہ کرنا۔ جتنا مرضی احد میں حملہ ہوا ہے، بی بی ام ایمن ایک تو زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی، اور رسالت مآب کی طرف آنے والے تیروں کو بھی جو ہے وہ اپنی وہ ایک زیرہ ڈھال کہہ لیں انہوں نے پکڑی ہوئی تھی، اس سے روک رہی تھی۔ ان کو رسول اللہ نے کہا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں گے، نہیں۔ انہوں نے رسول اللہ کو گلے لگا کے کہا تھا کہ محمد میں تمہاری ماں ہوں، پریشان نہیں ہونا۔ بہت لمبا ٹینیور ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ۔ وہ رسول اللہ کے روضے پہ کھڑی ہوتی ہیں اور کھڑی ہو کے کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کا کہا ہوا سچ ہے، میں چاہ کے بھی آپ کے بچوں کو بچا نہیں سکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ طیب پوڈ کاسٹ میں اسامہ طیب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے ساتھ میرے بڑے بھائی، بہت ہی قابل احترام، محبت کا ان کے ساتھ رشتہ، سید حیدر جعفری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، اور جو کام یہ کر رہے ہیں نہ صرف ہمارے چینل کے ساتھ بلکہ پاکستان کے تمام بڑے چینلز کے ساتھ اسلامک شخصیات کے بارے میں جس طرح سے یہ آگاہی دیتے ہیں، بتاتے ہیں، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ڈاٹا اکٹھا کر کے جا رہے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس سے بہترین استعمال نہیں ہو سکتا۔ میری خواہش ہے کوئی اس خیر کے کام میں اور آگے بڑھ کے اس کو کتابی شکل میں بھی لکھ چھوڑے۔ یہ جو باتیں حیدر بھائی کرتے ہیں، جو گفتگو کرتے ہیں، جس طرح سے بیان کرتے ہیں اسلامک ہسٹری کو، اسلامک جو واقعات ہیں ان کو، یہ بڑے ضروری ہیں ہمارے بچوں کے لیے جاننے کے لیے۔ اس کا سب سے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ جو آپ بچوں کو کارٹون دکھاتے ہیں، جو آپ بچوں کو بیبی رائمز دکھاتے ہیں، تو آپ ان کو یہ چیزیں دکھایا کیجیے تاکہ ان کو پتہ لگے کہ ہمارے اسلاف کیا تھے، ان کو پتہ لگے کہ ہماری ہسٹری کیا تھی، ان کو پتہ لگے کہ ہمارا آغاز کہاں سے ہوا، کون سی قربانیاں، کون سی چیزیں تھیں جس کے بعد ہم لوگ آج یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ اور آج ہم ان چیزوں کو چھوڑ کے، ان احکامات کو چھوڑ کے جن کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، شاید یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم اس طریقے سے دنیا میں اپنا وہ مقام حاصل کرنے میں ناکام ہیں۔ تو حیدر بھائی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ السلام بھائی، مالک کا بے انتہا کرم ہے۔ سر الحمدللہ۔ آپ تعریف بہت کر دیتے ہیں اور مجھے سچی بات ہے آپ سے ڈر لگتا ہے۔ نہ کریں سر، اور تعریف والی بات میں نہیں ہے۔ بڑا عام سا آدمی ہوں اور مجھے ڈر لگتا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا سر، یہ کائنات کے مالک کی مہربانی ہے۔ اور میں صرف ایک چیز کرنا چاہتا ہوں کہ اصل میں جتنا میں نے اس کو پڑھا، ہسٹری کو، چیزوں کو، مجھے تو شوق رہا، میں نے بڑی کتابیں کھنگالیں، بڑے سفر کیے، بہت سارے مینوسکرپٹس کو پڑھنے کا موقع ملا۔ اللہ کی توفیق کے بغیر تو یہ ہو نہیں سکتا بے تھا۔ شک۔
اور پھر اس کے بعد اللہ نے یہ توفیق بھی دی کہ ان کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش بھی کی. جیسے جیسے میں چیزوں کو سمجھتا جا رہا تھا تو مجھے پلیٹو میرے دماغ میں آج بھی گونجتا. He said, as much as I know that I know nothing. جب آپ کی نوئنگ بڑھتی ہے تو ناٹ نوئنگ ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہوتی ہے. آپ کو شدت سے یہ احساس ہوتا ہے کہ اب یہ بھی نہیں ہوا، اب یہ بھی نہیں ہوا، اب یہ بھی نہیں ہوا، اور جو ہے وہ آگے کیا کرنا ہے. مجھے بہت سارے دوست بھائی یہ کہتے ہیں کہ جی جو ہے آپ ان لوگوں کے اوپر ذکر کرتے ہیں جن کا ڈیٹا بہت کم ہے یا کچھ ہے. تو اس کی ایک وجہ ہے، آج جس دور میں ہم زندہ ہیں نا سر، یہ انفارمیشن کا آپ سمجھ لیں کہ فوگی پیریڈ ہے. ہم نے بہت سارا علم دھندلا دیا ہے. ہمارا رینیسنس دنیا کا سب سے زیادہ پاورفل رینیسنس ہے. ہماری تہذیب، اسلامک تہذیب کی بات کروں، دنیا کی سب سے پاورفل جو ہے وہ تہذیب ہے. ہمارے پاس دنیا کے سب سے بڑے سائنٹسٹ ہیں، ہمارے پاس دنیا کا سب سے بڑا علم کا سورس ہے. اور سورس کیوں نہ ہو، جہاں سے ہمارا دین آغاز ہوتا ہے، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بادشاہ کونین اپنا تعارف کیا کراتے؟ انا مدینۃ العلم والی بابوہا. حکمت سرکار پہ ختم، شجاعت سرکار پہ ختم، حلم سرکار پہ ختم، رحمت سرکار پہ ختم. مدینۃ الحلم نہیں ہے، مدینۃ الرحم نہیں ہے، مدینۃ الکرم نہیں ہے، مدینۃ الفضل نہیں ہے. مطلب ہیں وہ ساری ذات، لیکن اپنا تعارف جو سرکار نے اس میں سے چنا وہ مدینۃ العلم ہے. وہ علم ہماری میراث ہے جو ہمیں اس کلمے کے ساتھ ملی، لیکن ہم نے اس میراث کو ضائع کر دیا. جیسے علامہ محمد اقبال، اور مجھے اس بات کا بڑا شدید دکھ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو علامہ اقبال سے دور کر دیا. وہ جواب شکوہ میں ایک مصرع ہے کہ تم جو ہے وہ رسوا ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ میں تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں کہ یہ جب میں اس بی بی کا ذکر کرتا ہوں جس کا میں آگے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، میں نے بچپن میں ان کا نام سنا، تھوڑا بہت پڑھا کہ یہ بی بی آمنہ کی کنیز تھی، تھوڑا بہت ہماری ٹیکسٹ بک میں یہ لکھا ہوتا تھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پالا تھا. اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا. اور سچی بات ہے، اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میں اپنے اس گلٹ سے ہی باہر نہیں نکل رہا کہ میں نے اس بی بی کو پڑھتے ہوئے اتنی دیر کیوں لگا دی. میں نے آج سے کوئی 8-10 سال پہلے ان بی بی کو پڑھنا شروع کیا. نام ہے برکہ بنت سالبہ اور کنیت ہے ام ایمن. بی بی ام ایمن اتنا بڑا نام ہے کہ سورج ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ پوری کائنات ان کے وہ جو ہے نا وہ ان کی تعریف کرنی شروع ہو جائے تو ہزاروں لاکھوں نوری سال ان کی تعریف کرتی رہے تب بھی حق نہیں ادا ہو سکتا. بی بی ام ایمن کو جب میں پڑھتا ہوں نا تو میں اندر سے جذباتی ہونا شروع ہو جاتا ہوں. مطلب وہ اگر کوئی قربانی کا کوئی مجسم روپ ہو سکتا ہے نا تو وہ بی بی ام ایمن ہے. کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین اور ان کے گھر سے محبت کا کوئی مجسم روپ ہو سکتا ہے نا تو وہ بی بی ام ایمن ہے. بہت بڑی پرسنالٹی. آغاز کہاں؟ سرکار عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام، رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم بازار سے گزر رہے ہیں. پردہ فروشوں کی ایک جگہ کے اوپر ایک چھوٹی سی بچی نظر آتی ہے، حبشہ کی، حبشی النسل. حبشہ وہ علاقہ ہے جہاں سے ہمیشہ رسول اللہ کو جو ٹھنڈی ہوا آئی ہے سرکار ختمی مرتبہ. بے شک بے شک. نجاشی ہو، بی بی فضا ہوں، جناب بلال ہوں، جناب قمبر ہوں، حبشہ وہ علاقہ ہے جس نے ہمیشہ رسالت مآب سرور انبیاء کی مدد کی ہے. اور ان سارے اتنے بڑے بڑے ناموں میں سے ایک بہت بڑا نام ہے بی بی ام ایمن. بی بی ام ایمن چھوٹی سی ایج ہے، 6-7 سال 8 سال کی ایج ہے. سرکار عبداللہ کی نظر پڑتی ہے. اس بچی کی معصومیت ان کی آنکھوں میں جم جاتی ہے. بردہ فروش کو جو ہے وہ رقم ادا کرتے ہیں، اس کو خریدتے ہیں، عزت کی چادر اس بچی کے سر پہ رکھتے ہیں. سبحان اللہ. یہ گھر بہت بڑا ہے سر، واہ 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 واہ، سبحان یہ اللہ. گھر بہت بڑا ہے. اور پھر بی بی آمنہ کو
اپنے عقد کے تحفے کے طور پہ سب سے پہلی جو چیز دیتے ہیں وہ بی بی ام ایمن ہے. اب لوگوں کو پتا ہے کہ جی بی بی آمنہ کی کنیز تھی، دی کس نے تھی؟ سرکار عبداللہ نے. ایک نام آپ کو میں صرف بتا کے آگے بڑھتا ہوں، آگے چل کے بتاتا ہوں. جناب زید ابن حارثہ، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بیٹا بنایا تھا نا. بالکل. سرکار عبداللہ نے بی بی برکہ بنت سالبہ ام ایمن کو اپنی بیٹی بنایا تھا، اور بی بی آمنہ کو کہا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ میری بیٹی ہے اور یہ آپ کے ساتھ رہے گی. اور اس وقت جس وقت سرکار عبداللہ علیہ السلام، اچھا میں یہ ایک اور چیز بتا دوں کہ میرے سے نا بہت سارے لوگ پھر یہ پوچھتے ہیں کہ جی ان کی جو ہے نا وہ کہاں ہے، کون سی کتاب میں ہے اور کون سے حوالے ہیں. میری ساری زندگی مینوسکرپٹس اور حوالے پڑھتے ہوئے گزر گئی. جتنی سیرت کی کتابیں لبنان سے یا مصر سے، جامعہ الازہر سے چھپی ہوئی ہیں، ان میں بی بی ام ایمن کا اور ان کے بچپن کا احوال ہے، سیرت حلبیہ میں بھی ہے. میں صرف یہ بتا دوں پھر آگے چلتا ہوں، کیونکہ جگہ جگہ ایک ایک چیز کا حوالہ دینا جو ہے نا وہ باتیں پھر ڈریگ ہو جاتی ہیں کہ جی فلاں حوالہ ہے تو یہ کتاب ہے، یہ ہے. ایسے ڈھونڈ لیجئے گا، یہ میں نے کتابوں سے ہی پڑھا، میں نے کون سا اپنے پاس سے لکھا. بی بی ام ایمن چھوٹی سی ایج ہے، اور جب میں نے آپ کو کہا نا کہ سرکار عبد المطلب علیہ الصلوۃ والسلام اتنے ویژنری آدمی ہیں کہ آپ کی سوچ ہے. حدیث ہے کہ اللہ مومن سے سرگوشی کرتا ہے، ٹھیک ہے، عام مومن سے اللہ سرگوشی کرتا ہے، اس کے دل میں کوئی نہ کوئی چیزیں ڈال دیتا ہے. سرکار عبد المطلب کو اللہ نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے آگاہ فرمایا تھا نا. ماں نے تو نام احمد رکھ دیا تھا، سرکار عبداللہ نے بدلا نا. کیوں بدلا؟ اللہ نے کہا تھا. سرکار عبداللہ کو ابرہہ کے ہاتھیوں کا انجام پتہ تھا. سرکار عبداللہ کو یہ پتا تھا کہ ادھر سے ابابیل آئیں گے اور ادھر کو جائیں گے. مکہ پناہ لیتا تھا جبل نور کی طرف، غار حرا والی سائڈ پہ. مکے کا جب کبھی حملہ ہوتا تھا تو مکے کی جائے پناہ ہوتی تھی یہ جبل نور غار حرا والی سائڈ، ٹھیک ہے. جب کہ ابرہہ کے حملے میں انہوں نے کہا کہ اب جبل ابو قبیس میں جا کے پناہ لو. بعد میں جب تحقیق کی گئی تو پتہ لگا کہ کچھ کنکریاں جبل نور پہ گری تھی تاکہ لوگوں کو نقصان نہ ہو، ٹھیک ہے. سرکار عبد المطلب اتنی بڑی پرسنل، میں صرف تعارف کرا رہا ہوں، بات لمبی کر رہا ہوں لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا سرکار عبد المطلب علیہ السلام کو بہت اچھی طرح پتا تھا. اچھا ایک اور حدیث بیان کر کے پھر میں اس طرف جاتا ہوں کہ یہ ہوا کیوں، کس لیے ہوا. عیسیٰ علیہ السلام کی جو سولی اور کروسیفیکیشن کا سارا واقعہ ہے اس میں کچھ رومن امپائر کے لوگ موجود تھے، اور آج ہم اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ دیور نائٹ ٹیمپلرز، انہی کی ایک آگے ایلومیناٹیز اور وہ لوگ تھے جو زائنسٹ تھے، جو اس دور میں بڑے ایکٹیو تھے، اور وہ اس بات پہ سرگرم ہو چکے تھے کہ آخری نبی تو بنی اسرائیل میں آنا تھا. یہ بنی اسماعیل میں کیسے آ رہا ہے؟ اب سمجھیے، یہ ہم بات کر کے گزر جاتے ہیں. جب سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین دنیا میں تشریف لائے مکے میں، تو کسرا یعنی اس دور کا جو ایران کا بادشاہ تھا، نوشیروان عادل، وہ کسرا کہلاتا تھا. کسرا کے نجومی اور کسرا کے جو ہے وہ سردار اور کسرا کا وزیر اعظم بزرج مہر جس کا نام ہے، مکے میں موجود تھا گفٹ لے کے سرکار کے ظہور سے پہلے. بالکل ایسا ہی، ٹھیک ہے. یمنیوں کا وہ جو پریسٹ تھا یمن سے اٹھتا ہے اور وہ مکے میں آ جاتا ہے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے ظہور سے پہلے. تو ان طاقتوں کو نہیں پتا تھا کہ آخری نبی آ رہے ہیں، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ کس کے گھر ظہور پذیر ہوں گے. اس لیے سرکار عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے آپ کو کہا ہے کہ کسی بیٹے کے، عبد المطلب کے کسی بیٹے کے ساتھ سیکیورٹی اسکواڈ نہیں ہوتا تھا، نہ ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ، نہ حمزہ کے ساتھ، نہ کسی اور بیٹے کے ساتھ سوائے جناب عبداللہ کے. جناب عبداللہ کی کیئر سرکار عبد المطلب بہت زیادہ کرتے تھے. ایسے ہی صرف اولاد کے لیے نہیں، ہی واز نوئنگ کہ ہونے کیا جا رہا ہے. ہی واز نوئنگ، یعنی سرکار عبد المطلب علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے پردہ کرنے لگتے ہیں اور رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بازو سرکار ابو طالب علیہ السلام کے ہاتھ میں دیتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی 2 امانتیں تیرے سپرد کر رہا ہوں،
ہاتھ تو صرف سرور انبیاء کا پکڑا رہے تھے. دوسری کا ذکر، دوسری کا ان کو پتہ تھا کہ کعبے کے اندر آئے گا، وہ ابو طالب کے گھر آئے گا جو وارث دین ہوگا. انا مدینۃ العلم والی باب و ہا کا مصداق ہوگا. ان کو مولا علی کے آنے سے کئی سال پہلے پتا تھا. جناب ابو طالب کو بشارت دے کے گئے تھے کہ یہ کون ہے. سرکار عبد المطلب کو پتا تھا. خیر اب ہم ادھر آ جائیں گے تو ذرا لمبی ہو جائے گی، لیکن بات میں صرف بی بی ام ایمن کا پس منظر بتاؤں کہ وہ دور یہ ہے کہ جب نائٹ ٹیمپلرز اور سارے وہ اس گھر کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ان کے ظہور سے پہلے وہ تیاری کر رہے ہیں کہ کسی طرح رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچایا جائے. ہمارے ہم پڑھ کے نکل جاتے ہیں. جناب ابو طالب کو بحیرہ راہب نے کیا کہا تھا؟ ہماری ساری کتابوں میں ہے کہ اس کو نہ شام نہ لے جائیے گا، وہاں پہ یہودی ہیں اور وہ نقصان پہنچائیں گے. یہودی اس وقت ہم زائنسٹ اور جیوز میں جو ہے نا تفریق نہیں کر پا رہے تھے. اس وقت ہمیں نائٹ ٹیمپلرز اور اس وقت ہمیں جیوز کا اور اس وقت ہمیں جو ہے وہ باقیوں کا فرق معلوم نہیں تھا. آج ہمیں معلوم ہے. تو وہ جو حدیث سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی اس کا آج ہمیں مطلب زیادہ سمجھ آتا ہے کہ آنے والے دور کے لوگ مجھے تم سے زیادہ جانیں گے. تو کیا نعوذ باللہ ہم صحابہ کرام سے زیادہ کوئی متقی پرہیزگار ہیں؟ کبھی بھی نہیں. کیا ہم ان جیسے ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس ٹیکنالوجیز کی، اس انفارمیشن کی بات کر رہے تھے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آج ہم ہے، جو ہم چیزوں کو ڈفرینشیٹ کر پا رہے ہیں. ٹھیک ہے. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے والد اس وقت ان زائنسٹس کے ریڈار پہ تھے. یہی وجہ ہوئی کہ سرکار عبد المطلب نے جناب عبداللہ علیہ السلام کا عقد یا نکاح مبارک 3 مرتبہ جو ہے اس کی. یعنی سب سے پہلے صرف عبداللہ علیہ السلام کو لے کے سیرت حلبیہ اٹھا کے دیکھیے کہ خود گئے، صرف پہلے خود گئے نکاح کر جناب عبداللہ کو لے کے، اور وہاں پہ ان کا نکاح ہوا، اور پھر کچھ عرصہ وہاں چھوڑ کے واپس آ گئے مکے. پھر اپنا وہ جو ہے لوگوں کو بھیجا، سرکار عبداللہ علیہ السلام کو وہ با حفاظت مکے لے کے آئے. پھر مکے سے برات گئی، پھر باقاعدہ عقد ہوا جس کے واقعات ملتے ہیں کہ وہ عورت ملی اور وہ سارے. اس وقت پوری بارات مکے سے نکلی تھی سرکار عبداللہ علیہ السلام کی، اور وہ جو ہے بی بی آمنہ کے گھر گئی. اس سے پہلے جب عقد ہوا نا اس وقت بی بی ام ایمن، یعنی جب پہلی ملاقات ہوئی ہے تو پہلا جو ہے وہ سرکار عبداللہ نے، امیر گھر تھا، کوئی غریب گھر تو تھا نہیں ہے، مکے کا، خطہ عرب کا سب سے امیر گھر، خانہ کعبہ ان کا، سقایا ان کا، سرداریاں ان کی، تجارت ان کی، یہ بہت بڑا کوئی غریب گھر نہیں تھا. یہ اس دور کے ملٹی بلینئر لوگ تھے. یعنی مکے میں تو سوائے پتھروں کے یا تجارت کے تھا نہیں، اور تجارت کے ہیڈ یہ تھے. یعنی اس وقت میں جو اس وقت کا سب سے بڑا ٹریڈ سیکٹر تھا وہ ان کے پاس تھا، سرکار عبد المطلب کے پاس. سرکار ہاشم کوئی غریب آدمی تو نہیں تھے. یعنی وہ آدمی جو پورے مکے کو 3.5 سال، یا کچھ لوگ کہتے ہیں 1.5 سال، چلیں 1.5 سال ہی صحیح، 3.5 سال نہ صحیح، 1.5 سال کم سے کم، یعنی کم سے کم 3.5 سال، 1.5 سال سے لے کے 3.5 سال پورے مکے کو جس نے کھانا کھلایا. کہ جی ہاشم جو تھے وہ شوربے میں روٹیاں بھگو کے تو کھلایا کرتے تھے. سر شوربہ کون سا؟ اس دور کی سب سے قیمتی ڈش تھی سرید. سرید کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت وہ بھیڑیں اور وہ ذبح کر کے ان کی یخنی بنتی تھی، اور بہت مہنگی ڈش تھی. جس میں یہ جو ہے نا ڈیٹس اور ڈرائی فروٹس اور سارا کچھ ڈال کے اس میں روٹیاں بھگو کے تو وہ لوگوں کو پیش کی جاتی تھی. سر ایک دن دا خرچہ، اور کہاں 1.5 سال، کم از کم 1.5 سال پورے مکہ کو. ٹھیک ہے. یہ گھر بہت بڑا گھر ہے سر. یہ انہوں نے ہمیشہ کھانا کھلایا. یعنی مولا علی علیہ السلام خندق میں جاتے ہیں، میں ضمناً باقیات بات کریں، خندق میں جاتے ہیں مولا علی علیہ السلام، عبد ود سامنے، اور عبد ود جو ہے وہ پوچھتا کون ہو تم؟ مولا علی کہتے ہیں میں علی ابن ابی طالب ہوں. عبد ود کے جملے سیرت حشام میں بھی اور بہت ساری کتابوں میں اس نے کہا تم اس کے بیٹے ہو جو مکہ کو کھانا کھلاتا. اس گھر کی پہچان کھانا کھلانا یہ تھی، شہرت اس بات پہ تھی. اب سرکار ہاشم، سرکار عبد المطلب غریب آدمی نہیں ہے.
انہوں نے کتنے کے گفٹ دیے ہوں گے شادی پہ، سرکار عبداللہ کی شادی پہ، ٹھیک ہے. ان میں سے ایک گفٹ کا نام جو سرکار عبداللہ نے خود دیا ہے واہ وہ واہ، بی بی ام ایمن ہے. اب بی بی ام ایمن جو ہے وہ بہت ایجڈ نہیں ہے. اب میں تھوڑا سا ایک آپ کو بتاؤں کہ بی بی ام ایمن اور سرکار آمنہ کا فرق، ظاہری ایج میں بھی کچھ زیادہ فرق اس لیے نہیں ہے کہ بی بی آمنہ کی جو سیرت میں کتابیں ہیں وہ بتاتی ہیں کہ آپ کی شادی جو ہوئی تھی وہ 13-14 سال کی عمر میں ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، اس وقت عرب میں ذرا جلدی شادی کا رجحان تھا. 13-14 سال کی عمر میں ان کی شادی ہوئی. شادی کے 1 سال کے اندر سرکار عبداللہ دنیا سے پردہ فرما گئے. تو جس وقت سرکار عبداللہ دنیا سے پردہ فرما گئے تو بی بی آمنہ کی ایج کتنی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں 11 جو ہے نا وہ 16 سال یا 17 سال، اس سے زیادہ کی نہیں ہے. یعنی ویسے تو اگر 13 سال کی شادی ہوئی تو سال بعد 14 ہو گئی، 14 سال کی شادی ہوئی تو 15 سال کی 15 کی ہوئی تو 16، تو وہ سرکار عبداللہ دنیا سے پردہ فرما گئے، ان کی شہادت ہو گئی. بی بی ام ایمن اس ایج سے لے کے، اور ان کی بڑی لمبی ایج ہے، ان کی بڑی لمبی عمر اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے. کم از کم 8 جنریشن انہوں نے رسول اللہ کے گھر کی دیکھی ہیں، کم از کم 8. میں اگر صرف تعارف کراؤں نا، گننا شروع کروں، سرکار عبد المطلب سے شروع کریں. سرکار عبد المطلب بی بی ام ایمن کو کہتے تھے یہ میری محسن ہے. کیوں کہتے تھے میں آگے چل کے بتاتا ہوں. سرکار عبد المطلب، سرکار عبداللہ، سرکار حمزہ، سرکار ابو طالب، سرکار عبد المطلب کے بیٹے سارے ان کی اولادیں. سرکار عبد المطلب کی اولاد میں سے ان کے بیٹوں کے بیٹے مولا علی، مولا عقیل، مولا جعفر طیار، سرکار رسالت مآب، سرکار رسالت مآب کے ساتھ باقی سارے، عبداللہ ابن عباس اور وہ بی بی صفیہ، ان سے بہت تعلق ہے ان کا، بہت زیادہ. اس کے بعد مولا علی کے بیٹے مولا حسن، حسین، سرکار عقیل کے بیٹے، سرکار جعفر کے بیٹے، یہ چوتھی جنریشن. سرکار جعفر علیہ الصلوۃ والسلام یا سرکار مولا علی کے بیٹوں کے بیٹے، امام حسن کی اولاد، امام حسن کی امام زین العابدین. اور جب انہوں نے پردہ کیا ہے تو یہ جناب باقر، مولا امام باقر کے ساتھ بھی ان کا تعلق تھا. کم از کم 7 سے 8 جنریشن ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے جب محبت کرتی رہی ہیں بی بی ام ایمن سے. یہ میں صرف تمہید بیان کر رہا ہوں، بات لمبی ہو رہی ہے لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ان کا تعارف سمجھ آئے کہ وہ کتنی بڑی شخصیت ہے. میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا کہ میں جذباتی ہو جاتا ہوں، اور میں آج تک اس گلٹ سے باہر نہیں نکل رہا کہ میں نے اس بی بی کو پڑھتے ہوئے زندگی کے 30 سال بعد پڑھا ہے. یعنی میرے 10 سال ہوئے ہیں میں نے بی بی کی ساری ریسرچ کی ہے، تو مجھے اس وقت سمجھ آئی کہ یار ہم کتنے بڑے بڑے ہیرے ضائع کر رہے ہیں. بی بی برکہ بنت سالبہ صرف صحابیہ نہیں ہے، یہ ماں بن کے انہوں نے رسول اللہ کو پالا ہے. اور رسالت مآب سرور انبیاء سے زیادہ ایج کا فرق بھی نہیں، 7-8 سال بڑی ہیں بس، اس سے زیادہ. کچھ لوگ کہتے ہیں 6 سال، 7 سال، 8 سال، اس سے زیادہ ایج نہیں ہے. اب سرکار عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان کا نکاح ہو جاتا ہے. پھر سرکار عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح کے بعد بی بی آمنہ مکے آ جاتی ہے. مکے میں سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین دنیا میں تشریف لے آتے ہیں. لیکن اس سے پہلے سرکار عبداللہ علیہ السلام، کیونکہ عبداللہ علیہ السلام کو ایک جو ہے وہ تجارت، کچھ لوگ کہتے ہیں تجارت کے لیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کسی جگہ پہ حضرت عبد المطلب جو ہے وہ بھیجتے ہیں. جو لوگ حوالہ پوچھتے ہیں مجھے یاد آ گیا، میں اس کا حوالہ دے دوں. 2 بہت بڑے ریسرچر ہیں، بہت بڑے نام ہیں، جامعہ الازہر کے ہیں دونوں. ایک ہے ڈاکٹر طٰہٰ حسین. ڈاکٹر طٰہٰ حسین کی کچھ 10 سے زیادہ کتابیں، ان میں سے ایک بہت بڑی کتاب الفتنۃ الکبریٰ ہے، اس میں بھی، اور ایک اور ان کی کتاب ہے جب اس کا نام بھول گیا، اس میں انہوں نے بی بی ام ایمن کا اور سرکار عبداللہ کی شہادت کا لکھا. اور ایک ڈاکٹر سارم ہے. ڈاکٹر سارم مجھے اب ایگزیکٹلی عبد الرزاق سارم ہے یا عبد الصمد سارم ہے، مجھے ہے کوئی عبد الصمد یا عبد الرزاق سارم، ڈاکٹر سارم، وہ بھی جامعہ الازہر کے بہت بڑے مفتی ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں. ان کا جو پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے نا وہ ہے ہی سرکار عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام. انہوں نے سرکار عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام پہ ریسرچ کی ہوئی ہے. ان کی کتاب ہے جناب عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ، بیسیکلی وہ ان کا پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر سارم، یہ ڈھونڈ لیجئے گا مل جائے گا. اور یہ جامعہ الازہر کی لائبریری میں بھی پڑا ہوا ہے، اور جامعہ الازہر نے ہی اس تھیسس کو پرنٹ بھی کروایا تھا، مصر سے چھپا ہوا ہے. اس کے اوپر سرکار عبداللہ علیہ السلام کی شہادت کے اوپر کام کیا ہے نا، اس میں یہ بتاتے ہیں کہ جناب عبداللہ علیہ السلام بی بی آمنہ
کو ہم نے مکے بھیج دیا، اور اس کے بعد پھر جب کسی کام کے گھر سے اس طرف گئے تو رستے میں حملہ ہوا، اور ان کی اس رستے میں جو ہے وہ شہادت ہو گئی۔ اب ان کی شہادت کے بعد چونکہ مطلب سرکار عبد المطلب علیہ السلام بہت غمگین بھی رہے، اور پھر سرکار عبد المطلب علیہ السلام خود جو ہے وہ ان کے تربت مقدس پہ آئے۔ پھر ہوا یہ کہ بی بی آمنہ، ظاہر سی بات ہے ان کے تو شوہر تھے نا، ان کی تو محبت بھی تھی نا، ظاہر سی بات ہے ایک تعلق، اور ویسے بھی اتنی مقدس ہستی، اتنا مقدس گھر۔ بی بی آمنہ نے سرکار عبد المطلب کو کہا کہ مجھے جو ہے وہ عبداللہ کے مزار پہ جانا ہے۔ آپ نے اپنا جو وہ لوگ تھے، اپنے غلام تھے، وہ ساتھ کیے، بی بی کو ہماری پہ جو ہے وہ سوار کیا۔ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ بخاری میں جو حدیث ہے نا کہ آپ اپنی والدہ کے ساتھ اپنے والد کی تربت پہ آئے اور بیٹھ کے روتے رہے، یہ اس واقعے کی۔ سرکار اس وقت 6 سال کے ہیں، رسالت مآب کا سن مبارک اس وقت 5 یا 6 سال کا ہے۔ اب اس سفر میں یعنی پردہ کیے ہوئے سرکار عبداللہ کو ٹائم ہو گیا ہے، اور بی بی آمنہ، اب بی بی آمنہ مطلب مکے کا گھر ہے، اتنے بڑے سردار، تو کیا ضرورت پیش آئی تھی سفر کرنے کی؟ وہ جناب عبداللہ کی تربت پہ جانا چاہ رہی تھی۔ سرکار عبد المطلب نے اپنے لوگ ساتھ کیے اور سرکار عبداللہ کی تربت پہ وہ گئیں، وہاں ان کا مزار جو ہے وہ قبر مطارح کو ٹھیک کیا، اور اس کے گرد کچھ لوگ کہتے ہیں وہاں 4 دیواری بنوائی، وہاں وہ کچھ دیر رہیں اس صحرا میں، وہاں ان کے مزار پہ، اور پھر واپس آ رہی تھی۔ تو یہ ڈاکٹر سارم ہی کی کتاب میں ہے، اور ڈاکٹر طہا حسین کی کتاب میں ہے، اور بلکہ سیرت حلبیہ نے بھی اس کو لکھا ہوا ہے کہ واپس آ رہی تھیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صحرا میں طوفان آ گیا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں کوئی حملہ ہوا، ایسا کوئی ڈاکوؤں کا یا کسی کا حملہ ہوا۔ تو وہ جو حضرت عبد المطلب کے غلام یا کوئی اسکواڈ ہے، سیکورٹی اسکواڈ کہہ لیں، حفاظتی اسکواڈ جو عبد المطلب علیہ السلام، وہ عام آدمی تو تھے نہیں، وہ ساتھ بھیجا ہوا تھا، وہ بچھڑ گیا۔ بی بی آمنہ، بی بی ام ایمن اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحرا میں تنہا ہو گئے، اور باقی اسکواڈ دوسری طرف نکل گیا طوفان میں یا کسی وجہ سے، یہ دونوں اس کے اوپر اختلاف ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس صورت میں وہاں سے آتے ہوئے صحرا میں یہ راستہ بھٹک گئے، یا کچھ ایسا ہوا کہ یہ اپنے اس کانوائے سے علیحدہ ہو گئے۔ اسی دوران اب تھوڑا سا ایک سائیکولوجیکل سمجھیے کہ ایک کوئی اتنی زیادہ ایج تو نہیں ہے بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کی، ٹھیک ہے، دکھ، شادی کے فوراً بعد شوہر نہیں رہا، اور تکلیف، احساس وہ اس شدت کا، تو ایک تو ویسے بھی وہ مطلب جو ہے وہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کوئی بہت زیادہ مطلب وہ مضبوط یا بہت بڑی جو ہے نا بگ بلڈ کی خاتون نہیں تھی، ان کا جو حلیہ مبارک جو سیرت کی کتابوں میں ہے تو وہ عام سے جو ہے وہ قد کی خاتون تھی، اور اس صورت میں جب یہ دکھ تو وہ برداشت نہیں کر پائیں، یا صحرا کی گرمی کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہوئی، اور وہ رستے میں پردہ فرما گئی۔ بی بی ام ایمن کی قربانی اس دن سے بھی شروع ہوتی ہے، پہلے تو تھی لیکن چونکہ ایک اور حدیث ہے، اسے حدیث برقہ کہتے ہیں، برقہ چونکہ ان کا نام ہے، اس کے اوپر مسند احمد ابن حنبل نے بہت کام کیا، بڑا خوبصورت حدیث برقہ کے اوپر جو زبردست نوٹ ہے نا، وہ جناب جو ہے نا احمد ابن حنبل نے، اور جو ہے مستدرک ابی الحاکم نے اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے کہ بی بی آمنہ کے ساتھ ان کو، بی بی ام ایمن کو شدید پیار تھا، شدید محبت تھی، ساری زندگی ان کے ساتھ رہی، مطلب 6 سال 7 سال جو عرصہ ہے، وہ کہا کرتی تھی مجھے آپ میں عبداللہ کی خوشبو آتی ہے، اور جب رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھاتی تھی نا تو کبھی ہاتھ چومتی تھی، کبھی پیر چومتی تھی، کبھی سر چومتی تھی، اور کہتی تھی کہ مجھے آپ میں عبداللہ نظر آتے ہیں۔ انہوں نے مجھے اس وقت کہ جب میں جو ہے وہ قید میں تھی، اس وقت انہوں نے مجھے سہارا دیا تھا، مجھے آپ میں عبداللہ نظر آتے۔ وہ رسول اللہ سے بہت محبت کرتی تھی۔ اب یہ ایک چھوٹا سا بچہ وہ کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہے، لیکن ایج دیکھی جائے تو وہ 5-6 سال، اور بی بی ام ایمن 11-12 سال، اور بی بی 19-20 سال، 18 14 15 16 سال۔
اب یہ تینوں صحرا میں ادھر ہو جاتے ہیں، باقی ادھر ہو جاتے ہیں. اب اس دور میں جی پی ایس سسٹم تو ہے نہیں کہ پتہ لگ جائے کہ کون کہاں ہے کون کہاں ہے. صحرا ہے، سڑکیں بھی نہیں، کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، ریگستان ہی ریگستان. اب اس دوران میں بی بی کا جو ہے وہ دنیا سے جانے کا وقت آ گیا. تو بی بی ام ایمن وہ ہیں جنہوں نے بی بی آمنہ کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنبھالا. اور بی بی آمنہ جب دنیا سے تشریف لے گئیں تو بی بی آمنہ کی تربت مبارک نکالی، تربت کھودی بی بی ام ایمن نے، چھوٹی سی بچی نے، اور ان کو دفن فرمایا، ان کی تربت کا نشان بنایا وہاں پہ کہ تاکہ اگر صحرا میں کوئی طوفان آئے یا کچھ آئے یا ریت تو ہمیں پتہ لگ جائے کہ یہ تربت ہے ان کی. پتھروں کو اکٹھا کر کے وہاں پہ اس مزار کی ایک چار دیواری یا کوئی ایسی چیز بنائی کہ وہ نشانی رہ جائے بی بی آمنہ کی تربت مقدس کی. اور آج بھی لوگ وہاں جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بی بی ام ایمن کا کام تھا، آپ نے وہ تربت مبارک بنائی. اب ادھر خبر ملتی ہے جناب عبد المطلب کو کہ بی بی آمنہ اور رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحرا میں گم ہو گئے اور پتہ نہیں چل رہا. اب مکے سے اس جگہ سے مطلب مکے کے وہ پہنچے. اب سرکار عبد المطلب کو ادھر خبر ملتی ہے اور ادھر وہ شدید پریشان ہے کہ کریں کیا. اتنی دیر میں بی بی ام ایمن رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں اٹھا کے سرکار عبد المطلب کی حویلی میں آتی. سرکار عبد المطلب، میں نے ابھی کہا تھا نا کہ وہ محسن کہتے تھے کہ یہ ام ایمن میری محسن ہے. آپ نے رسالت مآب کو گلے میں لگایا اور آپ نے سرکار کو چومنا شروع کیا. بی بی ام ایمن نے بتایا کہ بی بی پردہ کر گئی ہیں، ان کی فلاں جگہ تربت ہے اور یہ ہے. اس دن سے لے کے جس دن تک سرکار عبد المطلب نے پردہ نہیں نہ فرمایا، آپ نے بی بی ام ایمن کو ہمیشہ عزت تو خیر یہ گھر ہمیشہ ہی دیتا تھا لیکن بہت ہی کوئی عزت سے بہت بڑھ گیا. وہ تو وہ کہتے تھے کہ یہ میری محسنہ ہے، وہ بیٹی کی طرح عزت کرتے تھے. سرکار عبداللہ نے ان کو بیٹی بنایا تھا، سرکار عبد المطلب بی بی ام ایمن کو بیٹی کی طرح چاہتے تھے. پھر سرکار ام ایمن جو ہیں وہ ان کے گھر کے ساتھ رہی. سرکار عبد المطلب کے پردہ کرنے کے بعد جناب رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت جب سرکار عبد المطلب کے پاس آتی ہے نا تو بی بی ام ایمن وہ ہستی ہیں کہ جو ان کے گھر کے ساتھ پھر جڑ گئی ہیں. ان کا تعلق صرف سرکار سے نہیں ہے، امہات المومنین سے. بی بی فاطمہ بنت اسد رسالت مآب کی جو دوسری ماں، جن کو رسالت مآب نے کہا تھا کہ میری ماں کے بعد اگر کسی نے مجھے ماں بن کے پالا ہے تو بی بی فاطمہ بنت اسد ہے. اور بی بی ام ایمن، اور بی بی ام ایمن کا ایک جملہ ہے، جب لوگوں نے پوچھا نا کہ جس وقت بی بی آمنہ پردہ کر گئی تو آپ نے پھر کیا کیا، ان کے میں نے دیکھا کہ صحرا ہے، درندے بھی ہو سکتے ہیں، طوفان بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرے پاس عبداللہ کی امانت تھی. میں نے آسمان والے رب سے مدد مانگی کہ مجھے حوصلہ دے کہ میں یہ امانت ان کے گھر تک پہنچا سکوں. بی بی ام ایمن نے پھر بی بی کی تدفین فرمائی اور تنے تنہا پیدل یا اونٹ کے اوپر لے کے رسالت مآب کو مکے آ گئی. بی بی ام ایمن نے پھر بی بی فاطمہ بنت اسد، بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، بی بی صفیہ، سرکار حمزہ، سرکار عبدو طالب، یعنی حضرت عبد المطلب کے گھر میں ان کی بڑی ایک عزت تھی، بڑا مقام تھا، بہت مقام تھا. یعنی ابھی سرکار سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے ہیں، ابھی باقاعدہ نبوت کا اعلان ہونے میں بڑا لمبا عرصہ ہے، بہت لمبا عرصہ ہے، 30-35 سال کم از کم. اس وقت بھی وہ بی بی اس گھر میں بڑی معزز تھی. اولین اسلام قبول کرنے والے لوگوں میں، اولین اسلام قبول کرنے والوں میں بی بی برکہ بنت ثعلبہ ام ایمن ہے. جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو وہ خاتون اولین جو ہے وہ اسلام قبول کرنے والی. بی بی صفیہ ان کی بہت عزت کرتی تھی، بی بی فاطمہ بنت اسد ان کی بہت عزت کرتی تھی، بی بی ماریہ قبطیہ کو ان کے ساتھ بہت محبت تھی، بی بی ام حبیبہ کو ان کے ساتھ بہت محبت تھی، یعنی بی بی ام سلمہ. بلکہ ایک وقت تو یہ آیا کہ بی بی ام سلمہ نے جب مولا علی علیہ السلام کے گھر میں پناہ لی اور وہاں تشریف لے آئیں
تو بی بی ام ایمن وہ ہستی تھی جو ان کے ساتھ ان کے کمرے میں رہتی تھی. بی بی ام ایمن کوئی عام سا کردار نہیں ہے. اب ان کی ایک اور پہچان ہے حبشہ. تو حبشہ کی جب ہجرت ہوئی، کیونکہ حبشہ جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سے جس بندے کو سب سے زیادہ جانتا تھا وہ جانتا تھا جناب جعفر طیار کو. پہلی ہجرت حبشہ سرکار جعفر لے کے گئے تھے نا جی. ہماری کتابوں میں وہ مکالمہ آتا ہے کہ نجاشی سے ہوا، نجاشی نے پوچھا کہ عیسیٰ کیا ہیں، تو انہوں نے سورہ مریم کی آیات پڑھ کے سنائی اور نجاشی رونے لگا. لیکن اس سے پیچھے جس نے گراؤنڈ میکنگ کی تھی اور جو جناب جعفر کو نجاشی کے دربار میں لے کے گئی تھی خاتون، وہ بی بی ام ایمن تھی. پہلی ہجرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ام ایمن کو بھیجا تھا کہ تم حبشہ کی ہو اور حبشہ کے بادشاہ کے پاس جاؤ. تو یہ وہ خاتون تھی جس نے نجاشی کے دربار میں کہا تھا کہ میں تیرے قبیلے کی ہوں، اور یہ وہ گھر ہے جو بیٹیوں کو عزت دینے والا گھر ہے. ان کی بیٹیاں اور ان کے لوگ آئے ہیں، ان کو رسوا نہ کرنا. انہوں نے مجھے غلام بنا کے نہیں، بیٹی بنا کے عزت کے ساتھ رکھا ہے. واہ واہ سبحان. وہ جو گراؤنڈ میکنگ تھی نا جس کو ہم بھول جاتے ہیں، وہ بی بی ام ایمن تھی. اس کے بعد نجاشی نے بلایا کہ چلو بلاؤ بات تو کرتے ہیں. ہاں، ورنہ وہ بادشاہ تھا، ایسے ہی کوئی عام آدمی اس کے دربار میں تو نہیں جا سکتا تھا نا. کوئی مطلب کوئی تھوڑی سی گراؤنڈ میکنگ تو ہونی چاہیے تھی نا. سفیر بنا کے دوسرے لفظوں میں رسول اللہ نے بی بی ام ایمن کو بھیجا تھا حبشہ کی طرف. حبشہ ہی کی خاتون، اور ان سے بہتر یہ کردار کون نبھا سکتا ٹھیک ہے. تھا؟ اب بی بی ام ایمن جو ہیں یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں کھلایا ہے، جنہوں نے ان کو سلایا ہے، جو ان کے بال، ان کا چہرہ، ان کے کپڑے، ان کی ہر چیز کا خیال رکھتی تھی. بی بی ام ایمن کوئی عام سی پرسنالٹی نہیں ہے. میں جب ان کے بارے میں بات کرتا ہوں نا، سچی بات ہے، میں بہت جذباتی ہو جاتا ہوں. مجھے یہ اب صدمے سے شروع ہوئی ہے ان کی زندگی. سرکار عبداللہ کا صدمہ، یعنی انہوں نے بیٹی بنایا اور پھر کچھ عرصے بعد، کچھ مہینے بعد ہی وہ پردہ کر گئے. سرکار آمنہ کا صدمہ، سرکار عبد المطلب کا صدمہ، جناب ام ایمن بعد کا واقعہ ہے، لیکن میں صرف شروع میں اس کا ذکر کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں. احد میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حملہ ہوتا ہے. جناب سید سلمان ندوی نے بھی اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، الرحیق المختوم میں بھی یہ واقعے کا ذکر ہے. وہاں صرف بغیر نام لیے لکھا ہوا ہے کہ سرکار کے اوپر جب تیر چل رہے تھے تو ایک خاتون آگے کھڑی تھی جن کو رسول اللہ نے کہا تھا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں. تو انہوں نے کہا تھا محمد میں تمہاری ماں ہوں، آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گی. جتنا مرضی احد میں حملہ ہوا ہے، بی بی ام ایمن ایک تو زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی اور رسالت مآب کی طرف آنے والے تیروں کو بھی جو ہے وہ اپنی وہ ایک زرہ ڈھال کہہ لیں انہوں نے پکڑی ہوئی تھی، اس سے روک رہی تھی. ان کو رسول اللہ نے کہا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں. ان کا نہیں، یعنی اس دور میں انہوں نے رسول اللہ کو گلے لگا کے کہا تھا کہ محمد میں تمہاری ماں ہوں، پریشان نہیں ہونا. تو پھر یہ ساری زندگی پریشانیاں انہوں نے لی ہیں اس گھر کی. جب حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی ہے تو بی بی صفیہ کو دلاسا دینے والی خواتین میں بھی بی بی ام ایمن ہے. حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد کرنالوجی میں نہیں میں بتا رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال پھر جناب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا ایک بندہ یاد رکھیے گا، جناب زید ابن حارثہ، رسول اللہ نے بیٹا بنایا تھا. اب زید ابن حارثہ وہ ہیں کہ ان کا باپ آتا ہے سرور انبیاء کے پاس، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسے پتہ لگتا ہے کہ میرا بیٹا جو بچپن میں اغوا ہو گیا تھا، وہ بردہ فروشوں نے اسے غلام بنا کے بیچ دیا تھا، وہ جو ہے نا مکے کے سردار کا غلام ہے. اب انہوں نہیں پتا کہ مکے کا سردار کون، وہ عیسائی ہیں. جناب حارثہ آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ میرا بچہ تھا بچپن میں اغوا ہو گیا، آپ کے پاس ہے، آپ کا غلام ہے، آپ اسے آزاد کر دیں، جتنے پیسے چاہیے لے لیں. سرکار کہتے ہیں میں نے اسے کبھی غلام بنایا ہی نہیں، وہ میرا بیٹا ہے، جانا چاہتا ہے چلا لے جاؤ. جناب زید ابن حارثہ کو ملتے ہیں ان کے والد اور وہ کہتے ہیں کہ زید گھر چلو. وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے گھر سے زیادہ یہاں محفوظ ہوں، میں آپ کے گھر سے زیادہ محفوظ ہوں. تو سرکار سے ان کے والد کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس مجھے پتا ہے کہ میرے گھر سے زیادہ محفوظ ہے، لیکن اس کی ماں بڑی بیمار ہے، اجازت دیں تو میں لے جاؤں کچھ دن، یہ اپنی ماں سے مل کے واپس آ جائے گا. سرکار نے پھر جناب زید کو کہا کہ چلے جاؤ اپنی ماں کو ملاؤ. وہ کچھ دن کے لیے گئے، پھر واپس آ گئے. جناب زید
کا نکاح سرکار ختمی مرتبت نے جس خاتون سے کروایا ہے نا، ان کا نام ہے بی بی برکہ بنت ثعلبہ ام ایمن۔ اللہ اور بی بی ام ایمن کا ایک بیٹا بہت مشہور ہے اسلامی تاریخ میں، بہت بڑا نام ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال کی عمر میں سپہ سالار مقرر کیا تھا اپنی ایک مہم کی فوج کا۔ اسامہ بن زید، جناب اسامہ بن زید کی والدہ کا نام ہے برکہ بنت ثعلبہ بی بی ام ایمن۔ اللہ بی بی ام ایمن نے نا دین دلیل سے نہیں دل سے قبول کیا تھا، ان کی محبت تھی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بہت بڑی خاتون ہے، بہت بڑی خاتون ہے۔ جناب حمزہ کی شہادت ہوئی، جناب ابو طالب کے ساتھ زندگی گزاری، اور پھر ان کا ایک بہت لمبا ٹینیور ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو جو ہے ان کی طرف سے رشتہ آیا تھا، بی بی نفیسہ لے کے آئی تھی، اور میسرہ، یہ میں نے پوری ایک پوڈ کاسٹ آپ کے ساتھ کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر نہیں جاتا۔ سرکار ابو طالب علیہ السلام نے جو گفٹس بھجوائے تھے بی بی خدیجہ کے، سب سے پہلے جو انہوں نے جب جو ہے وہ نکاح کا پیغام قبول کیا اور پھر تحفے بھیجے، تو تحفے لے جانے والی خاتون برکہ بنت ثعلبہ بی بی ام ایمن۔ اس دن سے لے کے بی بی خدیجہ کی شہادت تک ساری زندگی بی بی خدیجہ کے ساتھ، یعنی شیب ابی طالب میں جب سادات کا خاندان محصور تھا، پورا بائیکاٹ تھا، یعنی سرکار عبد المطلب کے بیٹے بھی نہیں تھے اس میں، یعنی اگر اس میں شیب ابی طالب کو دیکھیں تو سرکار ابو طالب ان کی اولاد، سرکار حمزہ کا خاندان، بی بی صفیہ اور باقی سارے لوگ، اور جناب جو ہے یہ عقیل ابن ابی طالب، بی بی خدیجہ، اور یہ جو جتنے جو ہے نا وہ سرکار بلال، اور یہ سارے زید ابن حارثہ، یہ سارے اس مکاتے میں ہیں۔ عباس بن عبد المطلب اس مکاتے میں نہیں ہے، زبیر بن عبد المطلب اس کے مکاتے میں نہیں ہے، ابو لہب تو ویسے ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ 10 بیٹے ہیں سرکار عبد المطلب کے، 3 بیٹے ایک طرف، 7 دوسری طرف، 3 بیٹے، یعنی سرکار عبداللہ اور ان کا گھر، سرکار حمزہ اور سرکار ابو طالب، 3 ایک طرف ہیں، 7 دوسری طرف ہیں اس مکاتے میں۔ اور بی بی جو اس وقت کی ملٹائی بلینئر خاتون، ملٹائی بلینئر، یعنی اس وقت آپ ان کی دولت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ آج ہم سوچتے ہیں کہ جی بل گیٹس، ایلون مسک، ان کی آج کی ساری دولت اکٹھی کر لی جائے نا تو وہ 1% بھی نہیں بنتی بی بی خدیجہ کی کل دولت کا۔ اتنی بڑی پرسنالٹی، اتنی بڑی پرسنالٹی بی بی ان کے ساتھ رہی۔ اور پھر جب شیب ابی طالب میں بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بیمار ہوئیں تو شیب ابی طالب میں دور تک پانی نہیں تھا، بی بی برکہ بنت ثعلبہ بی بی ام ایمن گھڑا پانی کا سر پہ اٹھا کے دور کنویں سے پانی لاتی تھی، اور بی بی خدیجہ اور سرکار ابو طالب کی خدمت کرتی تھی۔ اس وقت بی بی خدیجہ الکبریٰ جب بہت زیادہ بیمار ہو گئیں بعد میں شیب ابی طالب کے فوراً بعد، تو یہ وہ خاتون تھیں، جب بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے پردہ فرمایا تو یہ وہ خاتون تھی اس وقت ان کے چہرے پہ جو ہے وہ پانی گیلا کر کر کے تو رومال سے صاف کر دیتی۔ ہو سکتا ہے جیسے ہم آج بخار میں جو ہے وہ پٹیاں کرتے ہیں، تو شاید وہی ایک سین تھا کہ ان کو جو ہے وہ پانی کے ساتھ ان کا ماتھا اور ان کے پاؤں اور ہاتھ جو ہے وہ صاف کرتی تھی بار بار۔ اتنی بڑی خاتون ہے۔ بی بی خدیجہ کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے محبت کا جو حق ادا کیا ہے نا، مدینہ ہو، حبشہ ہو، ہر جگہ یہ ساتھ ہیں، بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، یہ ہر جگہ موجود ہے۔ پھر ان کے ساتھ جو بہت عقیدت کا تعلق رہا وہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ ان کو ماں کہتے تھے، بی بی پاک سیدۃ العالمین ان کو ماں کہہ کے پکارتی تھی۔ جب بی بی پاک سیدۃ العالمین اس غم میں تھیں جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، تو اس حال میں انہوں نے جا کے بی بی کو، بی بی پاک سیدۃ العالمین سلام اللہ علیہا کو گلے لگا کے کہا کہ بی بی
میں نے آپ کے باپ کو پالا ہے، جب تک میں زندہ ہوں میں آپ سے دور نہیں جاؤں گی۔ بی بی کے اوپر مصیبتیں پریشانیاں گزر گئیں، بی بی پاک سیدۃ العالمین بیت الحزن میں چلی گئیں، بی بی پاک کی شہادت ہو گئی، بی بی پاک جو ہے ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ گزر گئے، انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ بی بی پاک نے پردہ فرمایا مولا علی اور ان کے بچوں کے ساتھ۔ بی بی مسافرہ شام کے ساتھ، اچھا یہ گھر جو ہے نا انہوں نے پھر اس گھر کو چھوڑا کبھی بھی نہیں۔ بی بی ام سلمہ ہوں، بی بی ام حبیبہ ہوں، ازواج مطہرات ہوں، بی بی ماریہ قبطیہ ہوں، ان کے ساتھ پھر رسول اللہ، بس ہر وہ شخص جس کو رسول اللہ سے محبت تھی نا اس سے بی بی ام ایمن کو محبت تھی۔ ہر وہ شخص جو رسول اللہ سے محبت کرتا تھا یا جس سے رسول اللہ محبت کرتے تھے، بی بی ام ایمن نے انہی کا ساتھ دیا، انہی کے لیے ساری زندگی گزار دی، انہی کے ارد گرد۔ بی بی پاک سیدۃ العالمین کو سب سے زیادہ دلاسا دیا رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد، تو وہ بھی بی بی ام ایمن ہے۔ اور جس شخصیت نے جو ہے وہ بی بی پاک کے بعد ان کی اولاد کو سہارا دیا، وہ بھی بی بی ام ایمن ہے۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں رہتی تھی، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کی خدمت کرتی تھی، امام حسن حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ دو خواتین ایسی جن کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ کربلا کے واقعے کی جو ہے وہ تفصیل بتائی ہوئی تھی۔ ایک بی بی ام سلمہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹی دی تھی کہ جب یہ خون بن جائے تو میرا بیٹا شہید ہو جائے گا، اور ایک بی بی ام ایمن۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں، رسالت مآب نے گود میں اٹھایا ہوا ہے اور رو رہے ہیں، اب اولاد ہوئی ہے، گھر میں خوشی کا وقت ہے اور سرکار رو رہے ہیں۔ بی بی پاک کی نظر پڑتی ہے، بی بی پاک پریشان ہوتی ہیں، پاک بی بی سیدۃ العالمین، ماں بکیتا یا رسول اللہ، آپ کو کس بات نے رلا دیا؟ آپ گود میں اٹھائے ہوئے ہیں اور مولا حسین کو اٹھایا ہوا ہے اور رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میری امت اس بیٹے کو قتل کر دے گی، مجھے جبرائیل نے یہ خبر دی ہے کہ یہ امت میرے بیٹے کو ناحق مارے گی، اور پورا وہ سنا۔ اس وقت بی بی ام ایمن بی بی پاک سیدۃ العالمین کے ساتھ کھڑی، اور پھر جب 28 رجب کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ چھوڑ کے جاتے ہیں نا، تو بی بی ام ایمن کو بلاتے ہیں، کہتی ہیں کہ مجھے پتہ ہے رسول اللہ نے مجھے بتایا تھا آپ کا یہ سفر آخری ہے، آپ نے واپس نہیں آنا، آپ نے اب واپس نہیں آنا۔ بی بی رو رہی ہیں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس جاتے ہیں، ان کو گلے سے لگاتے ہیں، ان کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کا گھر آپ کی حفاظت میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بی بی فضا کو ساتھ لے گئے اور بی بی ام ایمن کو مدینے میں چھوڑ گئے کہ میری بیٹی آپ کے حوالے، رسول اللہ کا حرم ہے یہاں، رسول اللہ کی ازواج ہیں یہاں، آپ کے حوالے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج بی بی ام جو ہے وہ سلمہ اور ان کا سب کا آپ نے دھیان کرنا ہے، آپ یہاں پہ رہیں گی۔ اور جب امام حسین گئے تو وہ روتی رہتی تھی روضہ رسول کے اوپر جا کے بیٹھ کے، ان کو پتہ تھا کیا ہونے جا رہا ہے۔ امام حسین کی چھوٹی بیٹی بی بی پاک سلام اللہ علیہا مالکن سغرا، وہ ان کے حوالے تھی، یہ ان کو جو ہے وہ بہلاتی تھی، ان کو بتاتی تھی کہ کچھ نہیں ہوتا۔ یہ وہ خاتون تھی جنہوں نے کربلا کی مصیبتیں ان کو پتہ لگی، بی بی ام البنین کو پتہ لگی، مدینے میں کوہرام مچا، تو وہ بی بی جو اس وقت سب سے زیادہ دلاسا دینے والی تھی وہ برکہ بنت سالبہ بی بی ام ایمن۔ سر ان کا کہاں کہاں ذکر نہ کریں گے، کس کس جگہ ان کو یاد نہیں کریں گے۔ اسلام پورا جس کے پروں کے نیچے ہے نا وہ بی بی ام ایمن ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی چادر کے نیچے سمایا ہوا ہے نا، وہ بی بی ام ایمن ہے، غلام نہیں ہے۔ جب کوئی کہتا نا کہ یہ بی بی آمنہ کی غلام تھیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یار ہم نے کیا تو محسنہ تھی، واقعی میں محسنہ تھی سر، ان کی اولاد محسن ہے۔ اسامہ بن زید کو چھوٹی پرسنالٹی نہیں ہے، وہ محسن اسلام ہے، بڑی بہت بڑی۔ جناب زید ابن حارث کوئی چھوٹی پرسنالٹی تو وہ بھی نہیں ہے، عام آدمی تو وہ بھی نہیں ہے۔ پھر جو ہے نا وہ ان کی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پھر ان کی جو ہے وہ
بی بی ام سلمہ کے ساتھ، پھر ان کے جو ہے نا وہ مطلب آپ نام لیتے جائیں، بی بی زینب سلام اللہ علیہا جب مدینے واپس آتی ہے، کربلا کا مارکا گزر گیا، سادات کی شہادتیں ہو گئی، رسول اللہ کی حویلی جو ہے وہ ویران ہو گئی، سارے ہی چلے گئے۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ رسالت مآب سرور انبیاء کی جو مدینے والا گھر تھا نا، جب امام حسین علیہ السلام نے اس کو چھوڑا تو ایک بڑا علاقہ تھا، اس کے اندر بہت سارے گھر تھے، وہاں 40 دروازے تھے، 40 دروازے، ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ گھر تھا۔ مولا عباس کا، ان کے بھائیوں کے علیحدہ علیحدہ گھر تھے، مولا علی کے بچوں کے علیحدہ گھر تھے، ایک پورے اس کے اندر مدینے والا جو ان کا گھر تھا وہ مسجد نبوی سے تھوڑا سا جو ہے وہ ہٹ کے تھا، کیونکہ پھر اور وہ کہتے ہیں کہ 40 دروازے جو تھے جب یہ بند دیکھتی تھی تو وہاں روتی رہتی تھی بی بی برکہ بنت سالبہ، بی بی ام ایمن، کہ رسول اللہ کا گھر ویران ہو گیا۔ کبھی اس حویلی میں بڑی رونق ہوتی تھی، یہاں بڑے سردار ہوتے تھے، سرکار قاسم، سرکار علی اکبر، سرکار عباس، کوئی نہیں رہا۔ امام زین العابدین علیہ السلام جب واپس آئے تو پھر انہوں نے امام زین العابدین کو سنبھالا، بی بی زینب کو سنبھالا۔ بی بی زینب بی بی فضا کو لے کے شام چلی گئیں، آتی جاتی رہتی تھی، دوسرے سفر میں کہ تیسرے سفر میں ان کی شہادت ہو گئی، پھر وہ وہیں امام زین العابدین کو جس خاتون نے رسالت مآب اور مولا حسین کے بعد 30 سال سنبھالا ہے، 40 سال سنبھالا ہے، وہ بی بی ہیں، بہت لمبی ایج ہے ان کی، 100 کچھ سال کی ان کی زندگی ہے، 123 سال، 120 سال، کچھ لوگ کہتے ہیں جب انہوں نے اتنی لمبا ان کا سن مبارک ہے۔ انہوں نے پھر امام زین العابدین کو حوصلہ دیا، جب امام زین العابدین روتے تھے تو یہ حوصلہ دیتی تھی، یہ پاس کھڑی ہو جاتی تھی کہ میں نے آپ کی ماں کو، آپ کے باپ کو پالا ہے، آپ کے نانا کو پالا ہے، آپ میرے لیے بہت مقدس ہے۔ اتنی مصیبتیں، جتنی مصیبتیں اہل بیت پہ آئی ہیں، ہر سب میں ساتھ مصیبت کھڑی، میں ساتھ کھڑی۔ ایک بی بی ساتھ ہے۔ بی بی ام سلمہ کو تو مٹی جب دی ہے نا تو انہوں نے اس مٹی کو دیکھ کے رونا شروع کر دیا۔ بی بی ام سلمہ نے کہا کہ یہ، انہوں نے کہا مجھے اس مٹی اور اس کی حقیقت کے بارے میں رسول اللہ پہلے بتا چکے ہیں، جس وقت امام حسین کو دنیا دیکھ کے میں روتے تھے۔ تشریف لائے تھے، اگر کسی نے اس گھر کو پالنے کا حق ادا کیا ہے نا تو وہ بی بی ام ایمن۔ مولا علی کے بچے، مولا عباس، کہتے ہیں کہ جب مولا عباس چھوٹے تھے نا تو وہ کہیں باہر نکلتے تھے تو یہ بی بی ان کو گود میں اٹھا لیتی تھی اور ان کے پیر چومتی تھی، ان کے ہاتھ چومتی تھی۔ بی بی ام بنین کے ساتھ ان کا، ام البنین کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ مطلب رسول اللہ کا کوئی بھی گھر تھا نا، سرکار عباس علمدار سے، مولا حسین سے، مولا حسن کی شہادت پہ بی بی کو بہت تکلیف تھی۔ جب مولا حسن علیہ السلام کے جنازے پہ تیر برسائے گئے، بی بی وہ خاتون تھی جنہوں نے جو ہے وہ بڑا آہ و فغاں کی تھی۔ مطلب امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ اگر کوئی ماں بن کے کھڑی ہے نا بی بی کے بعد، تو بی بی ام ایمن ہے۔ یہ بس سمجھیں کہ کوئی اگر کوئی محبت کی گواہی ہو سکتی ہے نا تو بی بی ام ایمن ہے۔ اور کربلا کے بعد تو کہتے ہیں کہ پھر یہ بہت ہی زیادہ غمگین رہا کرتی تھی، بہت ہی زیادہ دکھی رہا کرتی تھی۔ کربلا کے بعد جو ہے وہ رسول اللہ کی تربت پہ، یعنی جب خبر آتی ہے نا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی مدینے میں، تو آپ اس حویلی سے، اس گھر سے باہر نکلتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مطہر پہ جاتی ہیں اور وہاں کھڑے ہو کے ایک جملہ کہتی ہیں جس کے اوپر بڑا ہی خوبصورت قسم کا ایک باب رقم کیا، صرف ایک جملے کے اوپر ڈاکٹر سارم نے۔ ڈاکٹر سارم کا چونکہ حضرت عبداللہ کے اوپر ایک تھیسس ہے، میں نے آپ کو بتایا پی ایچ ڈی کا، اس میں ایک باب ہے بی بی ام ایمن کے کردار پہ۔ اور بی بی ام ایمن کے کردار پہ جب وہ بی بی ام ایمن کے بارے میں لکھ رہے ہیں نا تو انہوں نے ایک جملہ لکھا ہوا وہاں پہ، وہ جملہ میں نے جب پڑھا تھا نا تو وہ میرے اندر ہی اتر گیا تھا۔ وہ رسول اللہ کے روضے پہ کھڑی ہوتی ہیں اور کھڑی ہو کے کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کا کہا ہوا سچ ہے، میں چاہ کے بھی آپ کے بچوں کو بچا نہیں سکی، میں بچا نہیں سکی، مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کے بچوں کو اس کربلا کے مارکے سے بچا نہیں سکی، کیونکہ وہ قدرت تھا، آپ کا کہا تھا وہ ہونا تو تھا، لیکن مجھے وہ پھر اس کے بعد بس وہ پھر روتی رہتی، اور اس کے بعد پھر ان کی طبیعت پھر، لیکن امام زین العابدین کو حوصلہ دینے کے لیے پھر کھڑی ہو جاتی۔
میں بار بار جب یہ اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگوں کی بات کرتا ہوں نا تو مجھے لگتا ہے کہ جن لوگوں نے قرآن کو جیا ہے نا، جن لوگوں نے قرآن کو اپنی زندگی میں سمو لیا ہے، وہ یہی لوگ ہیں۔ ان میں ایک بہت بڑا نام ہے بی بی برکہ بنت سالبہ، بی بی ام ایمن کا۔ آیت ہے تطہیر، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس کے مصداق جو پرسنالٹیز ہیں نا، ان میں جناب سلمان، جناب بلال، بی بی ام ایمن، یہ وہ لوگ ہیں جو کائنات کی وہ پرسنالٹیز ہیں کہ ان جیسا دوسرا شاید اللہ بھی کوئی نہ بنائے۔ یہ اپنی طرز کے واحد لوگ ہیں، شاید یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ اولون الاولی، کہ جو سابقون کہ وہ سابقون جو ہیں وہی پہلے ہیں، جو اولین ہیں وہی اولین ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اولین الایمان ہیں، جو اولین المحبت ہیں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا کیا۔ مجھے خود ہی سمجھ نہیں آتی، سچی بات ہے اسامہ بھائی، کہ جب میں بی بی ام ایمن کو پڑھتا ہوں نا تو مجھے خود ہی سمجھ نہیں آتی میں نے بات کیا کرنی ہے، میں نے جانا کس طرف ہے، چیزیں بے ربط ہوتی ہیں۔ میں ساری زندگی بھی لگا دوں نا تو میں شاید اس گلٹ سے باہر نہیں آ سکتا کہ میں نے زندگی کے 30 سال اس بی بی کو پڑھے بغیر ضائع کر دیے۔ میں نے ان کو پڑھا ہے 10 سال پہلے، اور پھر جب میں نے پڑھا تو مجھے اپنی ذات میں آج تک دکھ ہے کہ یار میں نے ان بی بی کا صرف نام سنا ہوا تھا، ان کے بارے میں پڑھا ہی نہیں۔ اس لیے میری کوشش ہے کہ وہ ساری پرسنالٹیز جن کا ذکر ہم نے صرف نام کی حد تک سنا ہوا ہے، کم از کم ان کا کوئی نہ کوئی، جانا تو سب نہیں ہے نا دنیا سے، تو کم از کم جانے کے بعد میں اللہ کو یہ تو کہوں نا کہ مالک جو میں کر سکتا تھا میں نے وہ کیا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے حیدر بھائی، بڑے ہی شاندار طریقے سے آپ نے آج کی شخصیت کو بیان کیا، اور یہ یقین کریں کہ صدقہ جاریہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور آپ کو اس کا اجر دے دنیا میں آخرت میں، آپ کی آنے والی نسلوں کو۔ یہ بہت بڑا کام ہے جو اس وقت جو ہے وہ ہم لوگ آپ کے توسط سے ہمارے چینل پہ جو ہے وہ جا رہا ہے۔ آج کے پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔